نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے لمبی عمر کا وظیفہ نہیں بلکہ نسخہ، یعنی دراز یہ عمر کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک بندے کی عمر لکھی جا چکی ہے، اس کی روزی رزق لکھا جا چکا ہے، کتنی اس نے زندگی گزارنی ہے اور اس زندگی میں کتنی مقدار اس نے رزق کھانا ہے، لکھا جا چکا ہے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ اضافے کا بھی ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بندے کی روزی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آقا علیہ السلام کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اس کی جو ہے روزی ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے، یا جتنی اس کی عمر ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی سے کام لے۔ صلہ رحمی یہ حدیث باب البر والصلہ مشکات کے اندر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کی جو روزی ہے اس میں اضافہ ہو جائے، تو پھر ذہن میں رکھے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی علت اور وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا عالم اسباب میں سے ہے، اور صلہ رحمی اور لمبی عمر کے اسباب میں سے کیا کہتے ہیں، رزق اور عمر کے بڑھانے کے اسباب میں سے ایک کیا ہے کہ اپنی جتنی برادری ہے، رشتہ دار ہیں، مطلب ہے کہ بہنیں ہیں، اس کے علاوہ بھائی ہیں، خالہ ہیں، ممانیاں ہیں، چچیاں ہیں، جی دادی ہے، دادی نانی ہے، جتنے بھی جو رشتے ہیں ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان کو راضی کیا جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مشکات کی 2 شرحیں لکھی ہیں، ایک فارسی میں لکھی ہے عشۃ اللمعات کے نام سے، اور ایک عربی میں لکھی ہے لمعات التنقیح کے نام سے۔ جو فارسی میں شاہ صاحب نے شرح لکھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے عشۃ اللمعات، اس کے اندر اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں چونو چراں کوئی نہ کرے کہ صلہ رحمی سے کیسے عمر بڑھ جاتی ہے، صلہ رحمی سے روزی کیسے بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ مالک بہتر جانتا ہے، ہر ایک چیز کا سبب اور علت جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب تریاک ہے مثال کے طور پر، یہ جتنے بھی زہر ہیں سب کا علاج ہے، بندہ کا یہ کیسے علاج ہے، کیوں علاج ہے، کب علاج ہے، یہ چونو چراں اللہ کے جو حکمت کے معاملات ہیں ان میں دخل نہیں دیتے۔ اب یہاں ایک سوال ہے اور بڑا جاندار سوال ہے۔ ایک طرف تو حدیث میں یہ ہے کہ انسان کی عمر اور روزی میں صلہ رحمی کے سبب اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف غور کریں کہ ایک روایت میں آتا ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بھی دنیا میں نہیں آتا، دنیا میں آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی خوشبختی، اس کی بدبختی، ساری یہ چیزیں فرشتہ پیدا ہونے سے پہلے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے۔ جی تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب؟ جب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر تقدیر میں اضافہ کیسے؟ جی آپ کہتے ہیں روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، صلہ رحمی کرو، یہ اضافہ کیسے؟ تو یہ سوال بڑا جاندار ہے کہ جب سب کچھ تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے پھر اضافہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس کے علماء نے کئی جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ اس کی رزق اور اس کی عمر میں اس کی جو مقدار ہے وہ تو نہیں بڑھتی، لیکن اللہ کے فضل سے اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے برکت اور بے برکتی کا فرق تو آپ جانتے ہیں کہ جس چیز میں برکت ہو جاتی ہے اللہ کا فضل اور کرم شامل حال ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی بھی ہو تو زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ دیں، جتنے مصنفین اسلام ہیں، حجت الاسلام حضرت امام
جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت فناف الرسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، حضرت سیدنا صدر الفاضل مولانا سیدنا نعیم الدین مراد آبادی نور اللہ مرقدہ، حکیم الامہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، علامہ اقبال بن نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غزالی زمان کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، دیگر کئی ہستی ہیں کہ تھوڑی عمر میں کتنے انہوں نے کام کر لیا، اگر حساب لگایا جائے ان کے صفات کا اور اوراق کا تو ان کی عمر سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ عمر اور روزی اس کی مقدار میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور برکت اتنی ڈالتا ہے کہ جو بندے کے وام گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کی عمر، ان کی روزی وہی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ حدیث کا کہ اللہ ان کی عمر کو اور روزی کو ضائع نہیں کرتا، ان کی عمر کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، ان کی جو روزی ہے وہ اللہ کی عبادت میں صرف ہوتی ہے، وہ ان کی جو لمحات زندگی ہیں وہ برباد اور ضائع نہیں ہوتی، ان کی عمر بھی اور ان کا رزق بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ان کی عمر اور ان کی روزی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو زندگی میں نیک اولاد دے دیتا ہے، زندگی میں جو رزق حلال کمانے کا ذریعہ بنتی ہے، عبادت کا ذریعہ بنتی ہے، تو یوں اس طریقے سے اللہ پھر ان کا نام مٹنے نہیں دیتا، رہتی دنیا تک برقرار رہتا ہے۔ تو اس لیے جن کے نام مٹ جاتے ہیں وہ زندہ بھی ہوں تو مر جاتے ہیں، اور جن کے نام نہیں مٹتے دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ زندہ ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ، جی اللہ کریم جو ہے ہمیں اپنے تمام رشتہ دار، دیکھیں نا قطع رحمی جب ہوتی ہے تو شب برات، شب قدر، شب معراج، مقدس راتوں میں بھی بخشش کا پروانہ جاری نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ دو ناراض ہیں ان کو راضی کرنا ایسی عبادت ہے جو نماز سے، روزے سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے، اور فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، فرمایا کہ جو تم سے قطع تعلقی کرتا ہے تم اس سے صلہ رحمی کرو، جو تم پہ ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو، جو تم سے برائی کرتا ہے اس سے وفائی کرو۔ اللہ کریم جو ہے ہم سب کو صلہ رحمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔